دوستو، اس دنیا نے بہت سے ایسے انسانوں کو جنم دیا ہے جن کو ان کی عظیم ایجادات اور ٹیکنالوجی کی بنا پر بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ بظاہر تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان عظیم سائنسدانوں نے عقل و شعور کی بنا پر اس دنیا کے ایسے رازوں سے پردے اٹھائے ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک نام اسٹیفن ہاکنگ کا بھی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ماہر کائنات اور ماہر طبیعیات کا ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، جس کی کائنات کے متعلق پیشن گوئیوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ جوانی کے دنوں میں ہی کسی حادثے کے نتیجے میں موٹر نیوران کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں چند عرصہ زندہ رہنے کی خبر دی، لیکن انہوں نے اپنی بقیہ زندگی سائنسی ریسرچ اور دنیا کے حقائق کو جاننے میں گزار دی، اور ساتھ ایسی پیشن گوئیاں بھی کیں جن میں یہ واضح ہے کہ دنیا کیسے ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ہم اسٹیفن ہاکنگ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں تو ان کی پہلی پیشن گوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کی خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانوں کی ان ایجادات اور ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ختم ہوگی جو وہ دنیا کو مزید ترقی سے ہمکنار کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں، جیسے جینیاتی طور پر بنائی جانے والی ویکسینز، جو ایک طرف تو کسی وائرس کو ختم کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہمارے لیے مزید نقصانات کا بھی سبب ہیں۔ مثال کے طور پر فیڈ، یہ بظاہر تو ہماری خوراک کو پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس پر پلنے والی برائلر مرغی ہمیں فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے وائرس بنائے جا رہے ہیں، جو ایک طرف تو کینسر سیلز کو بڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے بیک فائر بھی ثابت ہو رہے ہیں، یعنی مزید نقصانات کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی طرح جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمز، یعنی جینیاتی طور پر بنائے جانے والے جانور اور انسان، یعنی ٹرانس ہیومنز، جو کہ نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ آنے والے وقت میں بہت بڑی تباہی کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم دوسرے نمبر پر بات کریں تو اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بڑھتی ہوئی ترقی اور استعمال جہاں ہماری موجودہ طرز زندگی کو آسان بنا رہا ہے، وہیں آنے والے وقتوں میں بہت سارے خطرات ساتھ لا رہا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہاں تک ترقی مفید ہے، لیکن اس سے آگے مزید ترقی اس کائنات کے لیے ایک فحش غلطی ثابت ہوگی۔ انسان جو کہ اب مصنوعی ذہانت اور ایسے روبوٹ بنانے کی تگ و دو میں ہے جو اس کا نعم البدل بن سکیں، لیکن یہ مصنوعی ذہانت اس کو کس کھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور کس خطرات سے ہمکنار کرنے والی ہے، اس سے یکسر ناواقف ہے۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کی اپنی زندگی اگرچہ مصنوعی ذہانت پر انحصار کرتی تھی، لیکن وہ بذات خود اس کے سخت خلاف تھے۔ ان کے مطابق انسان کی سب سے گندی ایجاد مصنوعی ذہانت ہے، یعنی روبوٹ۔ مصنوعی ذہانت کے نتیجے میں بننے والے روبوٹ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے اور ان کے لیے آسانی کی بجائے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ اگر ہم تیسرے نمبر پر بات کریں تو اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اس دنیا کو جو بڑا خطرہ لاحق ہے وہ نیوکلیر ویپنز، یعنی اسلحہ اور بارود کا بڑھتا ہوا استعمال ہے، اور اس میں مزید ترقی انسانیت کی تباہی کا بہت بڑا سبب ثابت ہوگی۔ انسانیت کا جارحیت پسند اور غیر معقول رویہ جلد ان ایجادات کو تباہی میں بدل دے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی چوتھی اور اہم پیشن گوئی کے مطابق اب وہ وقت دور نہیں جب انسان ارتھ کے بجائے کسی اور سیارے پر زندگی بسر کرنے کے منصوبے بنائے گا، کیونکہ کسی ریسرچ کے مطابق ان تمام ایجادات کی بنا پر یہ کائنات اگلے 600 سالوں میں کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گی اور اس پر کسی ذی روح کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگلے 600 سال میں یہ زمین ختم ہو جائے گی اور انسان کا اگلا ٹھکانہ مارس یعنی مریخ ہوگا، جس کے تناظر میں آج کے سائنسدان مریخ پر زندگی کی تلاش میں ہمہ وقت تگ و دو میں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قیامت انفرادی نہیں، اجتماعی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو، مارس پر ہو یا کسی بھی کونے میں ہو، موت پر حق ہے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہا کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔